اور تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے علماء کی جگہ کو پر کرنے کے سلسلے میں ہم اپنا کردار ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ بنا لیں؟ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین عالمہ، بہترین مجتہدہ، بہترین مفتیہ تھیں۔ اگرچہ آپ باقاعدہ لکھ کے فتویٰ جاری نہیں کرتی تھیں، لیکن کثیر مسائل میں صحابہ کرام کا آپ سے رجوع کرنا، بلکہ اجتہادی مسائل میں آپ سے گفتگو کر کے آپ کے اجتہاد کو قبول کرنا ثابت ہے۔ تو ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں قائم رہی ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام کے اوائلی دور میں ایسی مثالیں یقیناً قائم رہی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا بھی رہا ہے، لیکن اب بڑا عجیب قسم پرسی کا سا عالم ہے۔ تو ہر ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پائلٹ بن جائے، فوجی افسر بن جائے۔ کاش آپ کی ہماری خواہش ہو کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، مفتیہ بن جائے، مفتی بنے، مفتیہ بن جائے، عالمہ بنے، عالم بن جائے۔ دیکھیں یہ تمام، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے دنیاوی تعلیم۔ میں تو خود الحمدللہ تعلیم یافتہ ہوں، اور میں ترغیب دیتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم ضرور ہونی چاہیے، خصوصاً دین کے کام کرنے والے کے لیے، کہ وہ اچھے انداز سے تبھی دین کا کام کر سکتا ہے جب وہ علوم دینیہ سے اور علوم دنیاویہ دونوں سے مالا مال ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اور ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کر نہیں آئیں گے، اور ہم صرف ان کو دنیاوی لحاظ سے جو بڑے بڑے مناصب ہم ان کو سمجھتے ہیں ان کی تگ و دو میں لگائیں گے تو پھر دین بہت پیچھے ہو جائے گا۔ ہم یہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ علماء اپنا کردار ادا نہیں کرتے، قوم کہاں جا رہی ہے، کوئی مسئلے بتانے والا نہیں ہے، تو ہم خود اس خلا کو کیوں نہیں پر کرتے؟ دین خالی ایک داڑھی والے کا تو نہیں ہے، دین کسی امامے والے کا تو نہیں ہے۔ میدان معاشر میں کیا صرف عالم جنت میں جائے گا، داڑھی والا جنت میں جائے گا، امامے والا جنت میں جائے گا؟ کوئی پینٹ شرٹ والا نہیں جا سکتا، بغیر داڑھی والا نہیں جا سکتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھا لکھا نہیں جا سکتا، کوئی بزنس مین نہیں جا سکتا؟ بھئی مسلمان اگر ہے، وہ ایمان شرط ہے، عالم ہونا شرط نہیں، داڑھی ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میں کوئی بے عملی کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ جب دین سب کا ہے اور اس کے جو اخروی نتائج ہیں، رزلٹ ہے، انعامات ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے ہر ایک تیار ہے، تو پھر یہ دین کی خدمت کے سلسلے میں ہم نے کیوں یہ تقسیم کر لی ہے کہ جی داڑھی والے دین کی خدمت کریں، اپنے بچوں کو عالم عالمہ بنائیں، ہم بچوں کو اس طرف لے کر آئیں گے؟ اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں مزید ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کر رہے تھے کہ دیکھیں دین سب کا ہے، داڑھی والے کا صرف نہیں ہے، تبلیغ دین کرنے والے، عالم دین، حافظ قرآن کا یہ دین یعنی ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے، وہ جو اسلامی عقائد کا حامل ہے، ان سب کا یہ دین ہے۔ تو جب یہ ہمارا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، تو اپنے دین کو، جس کو ہم ہمارا کہہ رہے ہیں، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی سب کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری گاڑی ہے، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو ہمارا کہنے کے بعد پھر کتنا ہم توجہ کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو، ہماری اولاد کو اذیت نہ ہو، ہمارے گھر پر کوئی آفت نہیں آنی چاہیے، ہماری گاڑی کو چوری نہ کرے، ہماری گاڑی پہ اسکریچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ایک اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک احساس ذمہ داری بیدار ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی چیز جس کو وہ اپنا اور ہمارا کہہ رہا ہوتا ہے اس کے زوال سے خوفزدہ ہوتا ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، اس کے تحفظات کے لیے عملی کوششیں کرتا ہے۔ اگر دین کو بھی ہمارا کہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اتنی اجنبیت اور اتنی بے پرواہی اور اتنا جیسے ستیلی اولاد کے ساتھ محاورتاً کہا جاتا ہے ایک سلوک، اگر ہم اس کے ساتھ کریں گے تو یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہماری گاڑی، ہمارا بزنس، ہماری تعلیم سب ہمارے ہیں، لیکن میدان محشر میں ان میں سے کوئی بھی چیز حقیقتاً صحیح انداز سے کام نہیں آئے گی۔ ایک چیز کام آئے گی، ہمارا دین۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ مسلمان ہونا جنت میں پہنچائے گا۔ کسی والدین کی اولاد ہونا یا اولاد کے والدین ہونا آپ کو جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ ڈگریاں نہیں، بزنس مین ہونا نہیں، کوئی خاص پیشے سے وابستہ ہونا نہیں، کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی نہیں، طاقت، حسن و جمال، اولاد کی کثرت اور آپ کی سورسز وغیرہ یہ میدان معاشر میں کام تو نہیں آئیں گی، کام آئے گا دین۔ تو جو اتنا کام آنے والا ہے کہ جس کی برکت سے موت میں آسانی، جس کی برکت سے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، جس کی برکت سے میدان محشر میں انسان عزت سے نوازے گا، جس کی برکت سے جنت کی دائمی
اور ہمیشہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی، اس کے لیے اتنی اجنبیت، اس کے لیے اتنی بے پرواہی کہ اگر کوئی وہ تباہ ہو رہا ہے تو اس کی طرف دیکھا نہ جائے۔ کوئی ایسا آدمی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے گھر گر رہا ہو، اس کے ماں باپ بیچارے آزمائش میں اذیت میں ہوں، اور وہ ہنستا ہوا کہیں کسی اور طرف نکل جائے، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹس دیں گے؟ آپ سوچئے۔ یہی صورتحال اب ذرا دین کے بارے میں دیکھ لیں، دین تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس علم نہیں پہنچ رہا ہے، لوگ جہالت میں مبتلا ہو کر کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں، حرام میں، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، نادانستہ طور پہ زنا بھی سرزد ہو رہے ہیں، مسائل نہیں معلوم ہیں۔ تو اگر ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا تو کیا یہ تباہی نہیں ہے، بربادی نہیں ہے؟ تو اس میں آپ اور میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو آپ اے لیول او لیول تک اگر پاسبل ہے تو آپ پڑھائیں، یا جیسے میٹرک لیول ہمارے یہاں ہے تو وہاں تک آپ اس کو پڑھائیں۔ اچھی تعلیم اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور ان کو دیں۔ اس کے بعد جب میٹرک میں آ جائے بچے کی طبیعت دیکھیں، میں نہیں کہتا ہوں زبردستی آپ اس طرف لے آئیں۔ جو ماں باپ زبردستی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اس کا بھی خلاف ہوں۔ بچوں کو کی طبیعتوں کو دیکھیں، وہ اس کی طرف مائل ہیں کہ نہیں، اور آگے حفظ کی حفاظت کر سکیں گے کہ نہیں، یہ بھی دیکھا جائے۔ اسی طریقے سے میٹرک لیول تک آپ اپنے گھر میں اچھا ماحول رکھیں اور بچے کی صحبت اچھے رکھیں تاکہ اس کا ذہن منتشر نہ ہو۔ آپ تمام اسباب مہیا کر دیں۔ اس کے بعد پھر بھی جب وہ ذی شعور ہو جائے تو ایک دفعہ سامنے بٹھا کے ان تمام باتوں کو اس کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھیں یہ ہم پر ذمہ داری ہے، ہم تو چلو نہیں کر سکے لیکن تم یہ ذمہ داری اگر ادا کریں، آپ اگر یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو نہ صرف دین کا فائدہ ہوگا بلکہ میدان معاشر میں صحیح حدیثوں کے مضامین کا نچوڑ کے مطابق آپ کو اتنا بڑا مقام ملے گا کہ آپ پورے خاندان کی شفاعت کر لیں گے۔ جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ کرنے کی توفیق دے دے گا، آپ اسے جنت میں لے جا سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ تھوڑا ذہن بنا لیں۔ اگر بچے کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم اپنے گھر میں سے ایک عالم ایک عالمہ، میں تو کہتا ہوں سب کوئی کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھیں، لیکن انشاءاللہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا، وہ میدان محشر ہے کہ جس میں آپ کو اگر یہ باتیں ہماری یاد رہیں تو آپ کہیں گے کہ آپ نے 101% بالکل سچ کہا تھا، کاش ہم اس وقت سمجھ جاتے۔ کیونکہ وہاں بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بڑے بڑے سیاستدان کانپ رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے کہ اب کوئی ڈگری ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہوگا، ان کی سورسز سب دنیا میں رہ گئی ہوں گی، اور عجیب چہرے زرد ہوں گے، فق ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اس اعتبار سے کہ جن چیزوں کو دنیا میں ہم قوی سہارا سمجھتے ہیں، میدان معاشر میں وہ بالکل اس طرح ہوگا جیسے راکھ کو پھونک مار کے اڑا دیجئے۔ اصل چیز یہی دین ہوگا، اور زندگی مختصر سی ہمارا ایمان ہے، 40 سال 50 سال 60 سال جیسے مرضی گزار لیں، اس کے بعد ختم، پھر آخرت، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ہم نے تو الحمدللہ نیت کی ہے، میرے 4 بچے ہیں، میں چاروں کو انشاءاللہ عالم بھی بناؤں گا، مفتی بھی بناؤں گا، ان کو دنیاوی تعلیم بھی ہم اچھی دلوائیں گے، یہ نہیں کہ دنیا کی تعلیم سے ہٹا لیں، اور ان کے سامنے دین کی تعلیم کو رکھیں گے اور ان کو ترغیب دیں گے۔ ایسا ماحول ہم گھر میں بنائیں گے کہ بچے بڑے ہو جانے کے بعد دینی تعلیم سے بے رغبت نہ ہو، یہ نہ کہیں جی ہمیں اس فیلڈ میں نہیں جانا، اس فیلڈ میں نہیں، بلکہ ایسی ان کی طبیعت بنا دی جائے گی کہ خود ان کی طبیعت اس طرف انشاءاللہ مائل ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں آگے چلے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ترغیب دے کر میں اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دلوا رہا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بس دنیا کے اندر آگے بڑھ جائیں۔ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب دینے والے کی اپنی اولاد دیکھ لیں کہ وہ بے عمل ہوتی ہے اور نہ وہ علم کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہو، تو یہ بھی نہیں کہ آپ انگلی اٹھائیں کہ بھئی آپ تو اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ کی اولاد بے عمل ہے۔ تو یہ اگر انہوں نے ترغیب نہیں دی، انہوں نے دین کے معاملے کو یہ سمجھا کہ جی ہم تو جیسے تیسے گزارا کر گئے جی دین میں، اپنی اولاد کو نہیں آنے دیں گے اس طرف، یعنی کچھ لوگوں نے اگر ان کے ساتھ زیادتی کر دی تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات دیندار لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو دین میں جس طرح گزارا کرنا تھا کر لیا، اپنی اولاد کو نہیں آنے دیں گے ادھر۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ دین کی طرف مائل ہونے والے کے لیے صرف آزمائشیں نہیں ہیں، دنیا کی طرف مائل ہونے والوں کے لیے بھی آزمائش ہیں۔ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے ہاتھ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، پریشانی کے عالم میں، یہی نہیں باہر کے ملکوں میں بھی ایسی صورتحال ہے، قسم پرسی کا عالم ہے۔ تو پھر وہ کون سا دین کے ساتھ خاص تکلیفات ہیں کہ جن سے بچا کے اولاد کو اگر آپ دوسری لائن پہ لگا دیتے ہیں تو پھر اس کو راحت ملتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ لہذا ہمت کر کے اپنی اولاد کو اس طرف مائل کریں، ہمیں خود بھی مائل ہونا چاہیے۔ اس طرف آتے ہیں جوابات کی طرف۔ بہن نے کہا تھا جی مجھ سے غرغرہ نہیں ہو پاتا ہے،
مجھے وومیٹنگ سے ہونے لگ جاتی ہے تو میں نہیں کرتی. ہم نے ترغیب دی آپ کریں 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 تو انہوں نے کوشش کی, کہتی ہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوا, میرے شوہر نے بھی کافی کوشش کی نہیں ہوا. اچھا اب میں آپ کو کہتا ہوں, دیکھیں میں آپ کے ہسبینڈ یہ کام کریں, 1000 کا نوٹ سامنے رکھیں, بولیں یہ 1000 روپے دوں گا اگر غرغرہ صحیح کر لو گی تو پھر دیکھیے کہ آپ کی طبیعت ایک دم مائل ہو جائے گی. 1000 کا نوٹ سامنے ہو یا ایک سونے کی چین سامنے رکھ دیں اور کہیں یہ چین تمہاری اگر غرغرہ صحیح کر کے دکھاؤ تو آپ دیکھیے کہ خود بخود آپ کی طبیعت مائل ہو جائے گی. اندر سے یہ اصل میں نفس ہوتا ہے جو اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے انسان کے اندر کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ کراہت یا پریشانی, یعنی نفسیاتی طور پہ انسان ایسا ہو جاتا ہے. لیکن جب اس طرح کا انعام دیکھتا ہے تو پھر ایک دم طبیعت خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے شوہر اگر سن رہے ہوں تو وہ یہ کردار ادا کریں کہ کوئی بھی اچھی چیز سامنے رکھے. میں نے نوٹ اس لیے کہا کہ یہ خواتین کی کافی ضرورت پوری کر دیتا ہے, اور سونا بھی ایسا ہی ہے. یا ایک بہترین یہ کہہ دیں کہ چلو اگر تم نے ابھی غرغرہ کر کے دکھایا تو تمہیں شاپنگ کرانے لے جاتا ہوں, پھر دیکھیے کتنے آرام سے آپ ایک نہیں 4 غرغرے کریں گی آپ ایک ساتھ شاپنگ کی ترغیب میں. تو اس لیے انعام کا کوئی لالچ سامنے رکھے, انشاءاللہ دیکھیے آپ کی طبیعت بالکل چینج ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ کسی کے اگر اپنے والد سے زندگی میں تعلقات صحیح نہیں تھے, اب والد صاحب فوت ہو گئے تو اب ان کو قلق ہے, تھوڑا سا دل میں ہے کہ کاش اچھے تعلقات ہوتے تو میں اچھے خدمت کر لیتا, اب کیا کروں. اسی طرح والد صاحب بیچارے تھوڑے سے بے عمل بھی تھے, نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے, تو اب کیا ان کے لیے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں راحت کا سامان فرمائے. دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان تمام قصوروں کی صدق دل سے توبہ کریں جو والدین کے سلسلے میں مارز وجود میں آئے تھے. بدتمیزی کی تھی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی تھی, جھڑک دیا تھا, ان کے حکم نہیں مانا تھا جو جائز حکم تھا, تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. دوسرا یہ کہ ہر جمعے اپنے والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں. یہ بہت بڑا مطلب والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے ان کے مرنے کے بعد. آپ اس کو سمجھیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا, لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ انسیت حاصل ہوتی ہے, مردے کو بڑا سکون ملتا ہے. وہاں جا کے آپ قرآن وغیرہ پڑھیں, ایصال ثواب کریں. یہ نہیں ہے لیکن کہ آپ جا کے وہاں پہ مطلب قبر کو پکا کریں, خوبصورت بنائیں, ٹائلیں وائلیں لگائیں, پھر غائب ہو جائیں, ایسا نہیں. آپ وہاں پہ آئیں اور ایصال ثواب کی کوشش کریں. اور دوسرا ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں کثرت کے ساتھ. تیسرا ان کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں, کوئی مسجد بنا دیں, کوئی سبیل پانی کی بنا دیں. اور میں تو اکثر ہی ترغیب دیتا ہوں کہ کسی ایک طالب علم کی کفالت کر کے اس کو عالم بنا دیں, عالم بنا دیں, مفتی بنا دیں. جب تک وہ کام کرتا رہے گا, بیانات کرے گا, تحریر کرے گا, فتوے لکھے گا, تدریس کرے گا, تبلیغ کرے گا, لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتا رہے گا, ساری چیزوں کا ثواب آپ کے والد صاحب کو پہنچتا رہے گا. تو اس طرح ثواب جاریہ کریں. ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جن کو وہ پسند کرتے تھے, ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو ہمیں اللہ کی رحمت امید ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جو والدین کے مرنے کے بعد اگر یہ تمام اعمال کرے گا, اگر ان کی زندگی میں نافرمان بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھائے.